وقت ہم کیا کریں گے؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو چینج کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، غور کرتے ہیں ہم سماج کے اندر تو دور دور تک یہ بات ہمیں نظر نہیں آتی، بس چند ہی افراد ہیں جو رات و دن شب و روز اسی میں لگے ہوئے، لیکن ہم اسی کے ٹانگ کھینچنے میں لگے رہتے ہیں، ہم اسی کے ٹانگ کھینچنے میں لگے رہتے ہیں۔ اس کی پیچھے سب سے بڑی بات جو ہے، سب سے زیادہ ہماری بھول ہے کہ ہم نے کسی کو اپنا قائد نہیں بنایا ہے، ہم نے کسی کو اپنا رہبر نہیں بنایا ہے، ہم نے کسی کو اپنا پیشوا نہیں بنایا ہے، جس کی وجہ سے ہم بغیر قائد کے چلنا چاہ رہے ہیں، بغیر قائد کے بلندی پر پہنچنا چاہ رہے ہیں، بغیر قائد کے ہم جو ہے کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے یاد رکھنا، بغیر قائد کے کبھی نہ انسان کامیابی پر گیا ہے اور نہ کبھی کامیابی پر جا پائے گا۔ صحابہ کرام زمانے کے ستارے بنے، ان کے پیچھے قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولیاء کاملین قائد بنے، ان کے پیچھے اولیاء کاملین ستارے بنے، ان کے پیچھے قائد مولا علی مشکل کشا بنے۔ اولیاء کاملین زمانے کے ستارے بنے، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی قائد رہا ہے۔ کوئی شاگرد عالم بنتا ہے، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی قائد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا استاد ہوتا ہے جو اس کو اچھا انسان بناتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ نے اپنے قائد کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے رہنماؤں کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بھی بڑے ہیں، ہم بھی بڑے ہیں، ہم بھی، سب کو انا کی جنگ لگی ہوئی ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، وفا کی جنگ میں اسے منا لیتے تو اچھا تھا، وفا کی جنگ میں اسے منا لیتے تو اچھا تھا، انا کی جنگ میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ ہم انا کی جنگ میں پڑے ہوئے، ہم صرف انا ہم ہی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں کسی اچھے انسان کی پہچان نہیں، اچھے لوگوں کی پہچان نہیں، اچھوں کی صحبت نہیں۔ بروں کی صحبت برے بناتی ہے، اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتا ہے، لیکن ہمارے پاس اچھوں کی صحبت نہیں ہے۔ ہم عالموں کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں، ہم علماء کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ آج ڈسٹرکٹ شوپیان کے اندر ہمارے اور آپ کے بیچ میں جو شب و روز کو پیغام پہنچانے کی خاطر اس ٹھنڈی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں، سردی کے موسم میں جد و جہد کر رہے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کہ اس میں ان کا کیا فائدہ ہے؟ جس کو ہم اور آپ مفتی عظمت کے نام سے جانتے ہیں، ایک مثال یہ بھی ہے، ان کو فائدہ کیا ہے اس ٹھنڈی میں، اس برف میں آپ کے پاس آنے سے فائدہ کیا ہے؟ کوئی ذاتی فائدہ یا کوئی آپ پیسوں کے گٹھلی پیش کر دیں گے، نوٹوں کی برسات کر دیں گے، زندگی خوشحال ہو جائیں گی، ایسا کوئی معاملہ؟ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پھر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پھر برف میں، سردی میں، گرمی میں، جس حال میں بھی ہو، یہ بات بتایا کرتا تھا، مولا گرمی میں بھی گھوم گھوم کر تیرے محبوب کا ترانہ لانا چاہتا تھا، تو یہ بری ہو جائیں گے اور پکڑے ہم جائیں گے، بہت خطرناک پکڑے جائیں گے۔ پھر ہمارے پاس اس وقت بہانہ یہ نہ ہوگا کہ ہمیں بتانے والا کوئی نہ تھا، ہمیں سکھانے والا کوئی نہ تھا۔ اور یہ یاد رکھنا، سکھانے کے لیے اب کوئی نبی کی جماعت نہیں آئے گی، سکھانے کے لیے کوئی صحابہ کی جماعت نہیں آئیں گے، سکھانے کے لیے کوئی تابعین نہیں آئیں گے، سکھانے کے لیے کوئی نہیں آئیں گے۔ اب اگر کوئی آئیں گے تو نبی کے وارث علماء کی جماعت، کیونکہ ہم وہ بدنصیب انسان ہے، نہ کسی انبیاء کا زمانہ پایا، نہ کسی صحابہ کا زمانہ پایا، نہ کسی تابعین کا زمانہ پایا، نہ کسی تبع تابعین کا زمانہ پایا، اور اولیاء کا زمانہ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، تو ہم کہاں کے ہیں؟ ہم کس کھیت میں؟ ایک واقعہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، بندہ اپنی آخری مرنے سے پہلے بھی اگر توبہ کر لینا، اللہ تبارک و تعالی رحمان، رحیم، غفار، غفور معاف کر دیتا ہے بندے کو۔ ایک شخص ہے نبی کونی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کا نام طفل رہتا ہے، ان کا نام طفل رہتا ہے، اس کو زنا کرنے کا عادت رہتا ہے، وہ ہمیشہ اپنی بستروں کو کسی نہ کسی حسینہ سے سجایا کرتا تھا، کسی نہ کسی غریب کا فائدہ اٹھایا کرتا تھا، کسی نہ کسی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ ایک بیچاری عورت رہتی ہے جس کا نام فاطمہ ہوتا ہے، لیکن نام بھی فاطمہ اور کام بھی فاطمہ جیسی ہوتی ہے۔
کنیز فاطمہ ہوتی ہے، ان کے پاس بچے ہوتے ہیں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے بچے بلبلاتے ہیں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے بچے تڑپ رہے ہوتے ہیں، ماں کی ممتا بےقرار ہوتی، ماں بے چین ہوتی، پریشان ہوتی، اور دنیا داروں کے پاس اپنی جھولیاں لے کر جاتی، دنیا داروں کے پاس اپنے ہاتھ پھیلاتی کہ کوئی ہے